حج عمرہ کرنے والے شاعر اللہ کی تعظیم آج نہیں کر رہے. یہ نشانیاں ہیں، یہ صفا، یہ مروہ، یہ مکہ المکرمہ، یہ بیت اللہ شریف، یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ان کی تعظیم، ان کا ادب نہایت ضروری. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ 1015 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 425 سال سمجھ لیجیے ہو گئے. اس وقت انہوں نے ایک بات فرمائی تھی، حیران کن بات، مکہ مکرمہ میں حجاج کی رہائش کے حوالے سے ایک عجیب بات. انہوں نے کہا کہ اگر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانے میں لوگوں کے حالات دیکھ لیتے کہ کس طرح اتنی مقدس ترین جگہوں میں ایسے نارمل انداز سے رہتے ہیں اور اتنی بے فکری سے رہتے ہیں کہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور کوئی انہیں پرواہ نہیں ہے، تو امام اعظم شاید مکہ مکرمہ میں رہائش کو حرام قرار دے دیتے کہ جائز ہی نہیں ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے وہاں رہنا. یہ کب کی بات ہے؟ جب موبائل اور انٹرنیٹ نہیں تھا، آج سے 450 سال پہلے. تو آج کا کیا حال ہوگا؟ تو مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت ہے. اب حدیث سن لیجیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت جب تک حرم مقدس کا پورا احترام کرتی رہے گی، اس کی حرمت کا حق ادا کرے گی، اس کی تعظیم کرے گی، ادب کرتی رہے گی، خیریت کے ساتھ رہے گی، جب اس میں بات باقی نہیں رہے گی یہ تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. تو حج کرنے والا اگر وہاں چیزوں کی تعظیم نہیں کر رہا تو یہ امت کو تباہ کرنے کا سامان منگوا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم یہاں لاہور میں بیٹھے ہیں، یہاں اگر کوئی دل میں گناہ کا ارادہ کر لے اس کو گناہ نہیں ملے گا. خدا نہ خاصہ کوئی ہم گناہ کا ارادہ کر لیں، گناہ ملے گا نہیں جب تک کہ کر نہ لیں. لیکن حرم مکہ ایسا عظیم اور عظمت والا تقدس والا مقام کہ وہاں پر اگر کسی نے دل میں گناہ کا ارادہ بھی کیا تو گناہ لکھا گیا. کرنے کے اوپر تو بہت زیادہ لکھا جاتا ہے، ہر نیکی 1,00,000 گناہ، اسی طرح گناہ کا گناہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.